ہیری ایک ایسا شخص جس کی زندگی ہمیشہ ان جگہوں کی چھان بین میں گزری جہاں بھوتوں جن چڑیلوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ ایک دن صبح کی اخبار میں محو بیٹھا تھا۔ تازہ بنی چائے کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ اس اچانک سردی کو ختم نہ کر سکی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اس وقت اتر گئی جب اس کی نظر ایک سرخی پر پڑی جس میں لکھا تھا سٹی اسکول سے بچہ لاپتہ۔ اس نے فوراً پولیس اسٹیشن فون لگایا تو اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں پچھلے مہینے بھی 2 بچے لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ ایک سرد خوف اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گیا۔ ہیری جانتا تھا کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑیں۔ چابیوں کی چھنکار اس کے گھر کی خاموشی میں موت کی گھنٹی کی طرح محسوس ہوئیں۔ سٹی اسکول تک کا راستہ سنسان تھا، جس پر قدیم گھنے درخت چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان کو نوچ رہے ہیں۔ واحد گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھیں جو اس گہرے اندھیرے کو ایک نازک لائف لائن کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ درختوں کے سائے سڑک کے کنارے پر رقص کر رہے تھے اور خوفناک شکلوں میں بدل رہے تھے۔ آخر کار سٹی اسکول کی بلڈنگ نظر آنے لگی۔ ہیری کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے گیٹ کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مرکزی دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ اسے ایک گملے کے قریب ایک بڑا سا پتھر ملا۔ ہیری نے اسے دروازے کے شیشے پر مارا تو شیشہ ٹوٹنے کی آواز ایک خوفناک طریقے سے گونجی۔ ہیری نے نوکیلے سوراخ سے ہاتھ ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر کسی چیز کی بو کے ساتھ اس پر چھا گئی۔ ہیری نے فلیش لائٹ کو آن کیا۔ فلیش لائٹ کی روشنی اندر کی گہری تاریکی کو مٹانے میں ناکافی ثابت ہوئی۔ اسکول سائے کا ایک گہرا غار تھا۔ ہیری نے لائٹ پینل کے دروازے کو کھولا۔ دروازہ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا تو ایک اونچی تانگ سیڑھی تہہ خانے کی گہری تاریکی میں نیچے جا رہی تھی۔ ہیری کو ایسا لگا جیسے ہر اترتے قدم کے ساتھ ہوا سرد اور بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ نیچے اسے پرانا زنگ آلود لائٹ پینل ملا۔ اس نے لیور کو اوپر کھینچا اور ایک گڑگڑاہٹ اور گونج کے ساتھ اوور ہیڈ لائٹس آن ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھا، ایک رینگتا ہوا بے چینی کا احساس اس پر چھا گیا۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ پہلی بار داخل ہوا تھا تو مرکزی دالان میں 3 دروازے تھے۔ اب تہہ خانے کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے 4 گنے۔ ہیری کا دل اس کی پسلیوں میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمبے خاموش دالان میں چلتا رہا۔ ہر قدم ایک اونچی تنہا گونج تھی۔ اس نے تینوں دروازوں کو ایک ایک کر کے کھولنا چاہا، مگر وہ مضبوطی سے بند تھے۔ ہیری نے چوتھے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ ایک کلک کے ساتھ کھل گیا۔ وہ ایک کلاس روم تھا جہاں ڈیسک اور کرسیاں الٹی ہوئی تھیں، جیسے کوئی جدوجہد ہوئی تھی۔ ہیری ٹیچر کی ٹیبل کی طرف بڑھا تو ٹیبل صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہیری نے اوپر کا دراز کھولا تو اس پہ لفٹ کی چابی تھی۔ اس نے لفٹ کی تلاش شروع کی۔ لفٹ کے چمکتے ہوئے فولادی دروازے دور سے دکھائی دیے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اندر سے ایک عجیب گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے ڈور کھل گئے اور اندر سے ایک ہیولا ہیری کے سامنے نمودار ہوا، جو غیر معمولی طور پر لمبا تھا، آنکھ، منہ، ناک سے محروم۔ اس نے اپنے پتلے ہڈیوں نما ہاتھوں میں ایک خطرناک درانتی پکڑی ہوئی تھی۔ ہیری جم گیا، اس کا خون برف بن گیا۔ وہ مخلوق بے حرکت اسے اپنے بے جان خوفناک چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی درانتی ہیری کی طرف پھینکی جو عین ہیری کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی دیوار پر جا لگی، اور اس کے ساتھ ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہیری دالان میں کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس عفریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
ہیری دوڑا، خوف نے اس کے پیروں کو پر لگا دیے تھے۔ اسے اوپر جانے والی سیڑھیاں ملیں، وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ دوسری منزل پر پہنچا جو مزید گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیواروں پر عجیب پرسرار علامتیں لکھی ہوئی تھیں جو سوکھے ہوئے خون کی طرح لگ رہی تھیں۔ یہ لائبریری کی منزل تھی۔ ہیری لائبریری کے اندر داخل ہوا۔ اس کی فلیش لائٹ کی روشنی تاریکی کو کاٹتی ہوئی دھول آلود قدیم کتابوں سے بھری ہوئی اونچی شیلفوں پر پڑی، اور پھر اس نے دیکھا ایک شخص ایک گری ہوئی کتابوں کی الماری کے نیچے پھنسا ہوا ہے۔ ہیری کے ہونٹوں سے ایک ٹھنڈی کراہ نکلی۔ وہ شخص واضح طور پر مر چکا تھا۔ کونے میں ایک خالی کرسی پڑی تھی جو خود بخود ہلنے لگی، مگر اس کرسی پر کوئی نہیں تھا۔ ہیری ڈر کر پیچھے ہٹا تو اس کا پاؤں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ایک ٹکڑے پر پڑا جو اس کے پیر کے نیچے زور سے کڑکڑایا۔ آواز خاموش لائبریری میں گونجی۔ اچانک اندھیرے میں ایک گہری گرج پھٹ پڑی۔ ایک عفریت نما بڑا سا ہیولا کتابوں کے ڈھیر کے پیچھے سے نکلا اور ہیری پر جھپٹا۔ اس کے بھاری ہاتھوں نے ہیری کے گلے کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ ہیری کی گردن کو نوچ رہے تھے۔ ہیری نے اپنے قریب پڑی ہوئی ایک لکڑی کی سٹک پکڑی اور اس سے اس عفریت کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عفریت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ ہیری اپنی جان بچانے کے لیے فوراً کھڑا ہوا اور فرار کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ہیری کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا اور اسکول سے باہر بھاگا، مگر مین ڈور اب بند تھا اور شیشہ بھی سلامت تھا جسے اس نے اینٹ مار کے توڑا تھا۔ اس نے ڈور کھولنے کی کوشش کی مگر ڈور نہ کھلا۔ وہ خوفناک مخلوق اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ ہیری نے ڈور کو بار بار کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھلا۔ وہ ہیولا تیزی سے ہیری کے پیچھے آ رہا تھا۔ ہیری خوفزدہ ہو کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس عفریت نے اپنے تیز پنجوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ ہیری تیزی سے اسکول سے باہر نکلا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ہیولا دروازے کے پیچھے سے چیخ رہا تھا۔ ہیری گاڑی کی طرف دوڑا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹائر چیختے ہوئے تیزی سے دور نکل گئے اور اس آسیب زدہ اسکول کو دھول کے بادلوں میں پیچھے چھوڑ دیا۔ سٹی اسکول کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ وہ اسکول تاریک افسانوں کے پردے میں چھپی ہوئی ایک ایسی عمارت تھی جہاں بچے غائب ہو جاتے تھے اور خوفناک چیزیں سائے میں چھپی رہتی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔